بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یونیورسٹی آف ہیلتھ سائنسز کے باہر جو ایم ڈی کیٹ اسٹوڈنٹس کے مسائل کے حل کے لیے ہم نے جو پروٹیسٹ کیا تھا اور جو ہمارے مذاکرات ہوئے تھے، آج انہوں نے ہمیں رپورٹ دینی تھی، تو ہمارے جو نمائندے ہیں وہ آج یونیورسٹی انتظامیہ سے ملاقات کے لیے گئے، تو جن کے ساتھ ہمارے مذاکرات ہوئے تھے انہوں نے مزید 2 دن کا وقت مانگا ہے۔ اب جو ہمارے ساتھ ان کی کمٹمنٹ ہوئی ہے وہ یہ ہوئی ہے کہ یہ جو انالیسز ہے، یہ جو لاہور سیکنڈری بورڈ ہے اس کے جو سبجیکٹ اسپیشلسٹ ہیں انگلش کے، بایو کے، کیمسٹری کے اور فزکس کے، ان پہ مشتمل جو کمیٹی ہے وہ اس کا انالیسس کرے گی۔ وہ جو 25 MCQs ہم نے انہیں دیے ہیں جن پہ اسٹوڈنٹس کو اعتراض ہے کہ یہ آؤٹ آف سلیبس ہیں یا ان کا ڈیفیکلٹی لیول زیادہ ہے یا ان کی کیز کے اندر مسٹیکس ہیں، تو وہ ہمیں پھر اس کے متعلق رپورٹ دیں گے۔ تو جب آج نمائندے گئے ہیں تو انہوں نے 2 دن کا مزید وقت مانگا ہے، تو آج تھرسڈے ہے، کل فرائیڈے اور پرسوں سیچرڈے، 2 دن مزید ہم انہیں دیتے ہیں اس حوالے سے، اور ان سے یہ بھی ریکویسٹ کی ہے بار دیگر کہ اسٹوڈنٹس بہت زیادہ پریشان ہیں اور وہ آپ کی طرف اس نظر سے دیکھ رہے ہیں کہ آپ انصاف کریں گے، اور یہ یقیناً اگر میری آواز پہنچتی ہے وائس چانسلر یونیورسٹی آف ہیلتھ سائنسز تک یا باقی جو بھی ان کے اکابرین ہیں، تو میں ان سے یہ کہوں گا کہ آپ نے 2 دن پھر 2 دن اور لیے ہیں، تو اس سے میں سمجھتا ہوں کہ یقیناً اس کے اوپر جو ہے وہ انالیسز ہو رہا ہے، اس کے اوپر آپ کی طرف سے کام کیا جا رہا ہے۔ تو جب آپ کی انالیسز کی رپورٹ ہمیں آپ لوگ منڈے کو دیں گے انشاءاللہ، تو میں امید کرتا ہوں کہ وہ پوری رپورٹ اس کے اندر ہو جو ہم نے آپ کو، جیسے آپ کو ریٹن دیا ہے ویسے ہی ہمیں وہ ریٹن رپورٹ ملے گی، تاکہ جو سٹوڈنٹس ہیں جو یہ ابھی تک انتظار میں بیٹھے ہیں کہ یہ آؤٹ آف سلیبس ہیں یا ان کا ڈیفیکلٹی لیول زیادہ ہے، تو وہ ان کی کوئی تشفی ہو سکے اس حوالے سے۔ تو میں امید کرتا ہوں انشاءاللہ کہ یونیورسٹی کی انتظامیہ اسٹوڈنٹس کے ساتھ انصاف کرے گی، اور انصاف ہی چاہیے، کیونکہ اگر انصاف نہیں ہوگا تو پھر اسٹوڈنٹس کے اندر ایک غم و غصے کی لہر پائی جا رہی ہے، چونکہ یہ ان کے مستقبل کا معاملہ ہے اور انہوں نے اس کے پیچھے بہت زیادہ محنت کی ہوئی ہے، تو ہمیں ریٹن رپورٹ چاہیے تاکہ، اور ان کی جس طریقے سے انالیسس کیا گیا، جن لوگوں نے انالیسس کیا، مکمل رپورٹ جو ہے وہ آئے تاکہ اسٹوڈنٹس کی تشفی ہو سکے اور اسٹوڈنٹس اس انالیسس کو مانے بھی۔ تو یقیناً آپ کی طرف سے جو رپورٹ آئے گی وہ انصاف پر مبنی ہوگی، لیکن اس میں ہمیں مکمل چاہیے کہ کن لوگوں نے کیا، اور اس میں بایو کا سیکشن ہے، فزکس کا، کیمسٹری کا یا انگلش کا، جو بھی MCQs ہیں اس حوالے سے جن سبجیکٹ اسپیشلسٹ نے وہ انالیسس کیا ہے ان کے نام شامل ہوں اور ان کے پورے سگنیچر، ہمیں ہر حوالے سے اس میں تسلی چاہیے تاکہ اسٹوڈنٹس کی بھی تشفی اور تسلی ہو سکے۔ اور اگر خدا نخواستہ کوئی ایسی رپورٹ ہمیں مہیا نہیں کی جاتی اور صرف ایک جو ہے ٹرخایا جاتا ہے یا جو بھی معاملہ کیا جاتا ہے، تو پھر ہم اسٹوڈنٹس کے ساتھ کھڑیں، ہم انشاءاللہ تعالی اسٹوڈنٹس کے حقوق کے تحفظ کے لیے اپنا بھرپور کردار جیسے پہلے ادا کرتے ہیں انشاءاللہ آئندہ بھی ادا کریں گے۔ اور میں تمام اسٹوڈنٹس سے بھی کہتا ہوں کہ تھوڑی تسلی رکھیں، جو ہی رپورٹ آتی ہے اور اگر ہمیں یہ لگا کہ ہاں انصاف ہوا ہے تو پھر ہم قبول بھی کریں گے، وگرنہ ہمارے پاس احتجاج کا آپشن موجود ہے۔ اور آپ کو بھی میں یہ کہنا چاہوں گا کہ جو انصاف لینا چاہتے ہیں یاد رکھیں، انصاف گھر میں بیٹھ کر نہیں ملتا ہوتا، اگر ناانصافی ہو جائے تو اس ناانصافی کے خلاف آواز بلند کی جاتی ہے۔ تو یہ نہیں سوچتے، زیادہ تر اسٹوڈنٹس یہ سوچنا شروع کر دیتے ہیں کہ چلو میں نہیں جاتا دوسرا چلا جائے گا، پیرنٹس بھی یہ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ ہم گھروں میں بیٹھے رہتے ہیں کوئی چلا جائے گا، تو یہی اگر سارے سوچتے رہیں گے تو پھر حق کے لیے کون اٹھے گا، ناانصافی کے خلاف کون آواز بلند کرے گا؟ تو ہم تو موجود ہیں، ہماری تو ذمہ داری ہے کہ ہم نے اسٹوڈنٹس رائٹس کو پروٹیکٹ کرنا ہے، اس کے لیے ہم نے ورکنگ کرنی ہے، کوشش کرنی ہے، لیکن آپ کا بھی یہ فرض ہے کہ آپ کے ساتھ جو ناانصافی ہوئی ہے آپ اس ناانصافی کے خلاف صدائے احتجاج ضرور بلند کریں۔ اس کے علاوہ جو شہید ذوالفقار علی بھٹو میڈیکل یونیورسٹی ہے اس کے اندر کے مسائل ہیں، اسٹوڈنٹس اس حوالے سے بھی کہہ رہے ہیں، انشاءاللہ تعالی ہم اس کے حوالے سے بھی پلان کر رہے ہیں اگلے دنوں میں انشاءاللہ، وہاں پر بھی ہم انتظامیہ سے ملاقات بھی کر رہے ہیں، اور اس حوالے سے اگر ہمارے مسائل کو نہیں حل کیا جاتا تو وہاں پر بھی ہمارے پاس احتجاج کی آپشن موجود ہے۔ اسی طرح سے ڈاؤ یونیورسٹی میں
ہمارے ساتھیوں نے وہاں پہ پروٹیسٹ کیا تھا، تو ڈاؤ یونیورسٹی نے اس دن پرومس کیا اور پرومس کے بعد بھی جو ہیں وہ پھر مکر گئے ہیں تھرڈ پارٹی انالیسس کروانے سے۔ تو میں اپنے ان ساتھیوں سے دوبارہ کہتا ہوں کہ اگر کورٹ سے انصاف ملتا نظر آتا ہے تو ٹھیک، وگرنہ آپ دوبارہ سے کال دیں، انشاءاللہ تعالی ہو سکا تو میں بھی کراچی کے احتجاج میں آپ کے ساتھ موجود ہوں گا۔ اسی طرح کے پی کے ہے، وہاں پر بھی بلوچستان ہے، وہاں پر بھی جن سٹوڈنٹس کے ساتھ بھی ناانصافی ہوئی ہے، ہم مستوفی سٹوڈنٹس موومنٹ کی طرف سے ان کے ساتھ کھڑے ہیں، ان کے شانہ بشانہ کھڑے ہیں۔ اور میں آپ کو ایک حل بتا دوں، جب بھی ناانصافی ہو، جب بھی زیادتی ہو، جب بھی آپ کو لگے کہ آپ کا حق چھینا جا رہا ہے، تو آپ کے پاس آئین اور قانون کے تحت ایک راستہ ہوتا ہے، اور وہ راستہ یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنے حق کے لیے احتجاج کر سکتے ہیں، لیکن احتجاج پھر اتنا زوردار ہونا چاہیے کہ وہ آپ کی بات سنی جائے۔ یہ نہیں ہے کہ ناانصافی ہوئی ہے 80,000 اسٹوڈنٹس کے ساتھ تو ان کو ریپریزنٹ کرنے کے لیے 100 لوگ وہاں پر آئیں، ایسے انصاف نہیں ملا کرتے۔ تو ایک تو یہ طریقہ ہوتا ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ پھر عدالتیں، آپ عدالتوں میں مہنگے وکیل کر کے ان کی فیسیں دیں کہ تو پھر آپ نے پروف کرنا ہوتا ہے۔ اب راستہ آپ نے چوز کرنا ہے کہ کس راستے کو چوز کرتے ہیں۔ بہرحال مستوفی اسٹوڈنٹس موومنٹ نے پچھلے سال بھی آپ کی جنگ لڑی تھی، اسی کے نتیجے میں اس سال جو امتحان کا ٹیسٹ کا طریقہ کار چینج ہوا، اور اس سال وہ مسائل نہیں ہیں جو پچھلے سال تھے۔ انشاءاللہ اس سال بھی ہم آپ لوگوں کے ساتھ کھڑے ہیں اور آپ کے مسائل کے حل کے لیے اپنے تئیں اپنی بساط کے اندر رہتے ہوئے انشاءاللہ اپنا بھرپور کردار ادا کریں گے۔ اللہ اور اس کا رسول ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔